بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں لڑکھڑاتا ہوا بائیں پہلو کے بل نیچے گرا۔ اس لمحے مجھے اپنے دکھتے ہوئے جبڑے کے سوا کچھ یاد نہیں رہا تھا اور میں گرتے گرتے اپنی گردن جھٹک کر اپنی آنکھوں کے سامنے پھیلی ہوئی دھند کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ فیل کے اگلے حملوں سے اپنا بچاؤ کر سکوں جو میرے لیے مہلک بھی ہو سکتے تھے۔ اسی وقت میرے کانوں میں ویرا کی للکارتی ہوئی سرد آواز گونجی، خبردار تم اپنی جگہ بیٹھے رہو، یہ برابر کا مقابلہ ہے، اگر تم نے دخل اندازی کی کوشش کی تو گولی مار دوں گی۔ ویرا نے وہ فقرہ اردو میں ادا کیا تھا جس کا مطلب تھا کہ اس کا مخاطب سلطان شاہ تھا۔ جب تک میں حاوی رہا وہ تماشائی بنا رہا، لیکن مجھے مغلوب ہوتے دیکھ کر شاید اس نے میری حمایت میں فیل سے بھیڑ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب ہی ویرا نے اسے روکا تھا، اس وقت میں اپنے تحفظ کی جنگ لڑ رہا تھا جس کے نتیجے پر نہ صرف میری آزادی بلکہ شاید سلطان شاہ کی زندگی اور موت کا بھی انحصار تھا۔ جبکہ فیل صرف اپنی طاقت کے گھمنڈ میں لڑ رہا تھا، مجھے زیر کرنے سے زیادہ وہ ویرا کو اپنی جیداری سے مرعوب کرنا چاہتا تھا۔ میرے جبڑے پر ایک شدید ضرب لگانے کے بعد اس کے قدم ذرا دھیمے ہو گئے تھے، جبکہ مجھے اپنا چہرہ بگڑنے کا خوف ستا رہا تھا۔ میں ایک بار پھر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا اور اس بار ہم دونوں ایک دوسرے سے بری طرح گتھم گتھا ہو گئے۔ فیل نے میری بغلوں کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر میری پسلیوں کو اپنی آہنی بازوؤں میں بینچنا شروع کر دیا، جیسے زور لگا کر میری پسلیاں توڑ دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میرے دونوں ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد تھے، مگر میں نے محسوس کر لیا تھا کہ چند ہی ثانیوں میں میرا سانس سینے میں گھٹنا شروع ہو جائے گا اور میں فیل کی گرفت میں مفلوج ہو کر رہ جاؤں گا۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پوری طرح استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اسی وقت میرے ذہن میں فیل کے پستول کے مہیب دانے نے سارو بارہ یادداشت کا وہ خانہ تازہ ہوتے ہی میرے دونوں ہاتھ فیل کی پتلون کی عقبی جیب میں اڑ سے ہوئے پستول کے دستے پر جم گئے۔ غنیمت یہ تھا کہ اس وقت تک میری داہنی ہتھیلی کے زخموں پر کھرنڈ جم چکا تھا، ورنہ اتنی زور آزمائی مگر تازہ زخموں سے دوبارہ خون جاری ہو گیا ہوتا۔ انگلیاں ہر قسم کے ہلکے آتشی ہتھیاروں کی خوب عادی تھیں، اس لیے سیفٹی کیچ ہٹانے میں مجھے ذرا بھی دقت پیش نہ آئی اور میں نے فیل کے پستول کی نال اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے سے لگا کر ایسے زاویے سے گولی چلا دی کہ اگر وہ اس کی کھوپڑی سے پار بھی نکل جاتی تو میرا ساریہ چہرہ اس کی زد میں نہ آتا۔ اوہ، یہ کیا کر دیا تم نے؟ فائر کا دھماکہ ہوتے ہی ویرا کی تحیر زدہ چیخ ابھری تھی۔ فیل چاہتا تو تمہارے بدن کو ہاتھ لگائے بغیر تمہیں گولی مار سکتا تھا۔ میں اسے گولی کا نشانہ بناتے ہی اس کی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا اور وہ کسی شہتیر کی طرح قالین پر گر کر یوں بری طرح تڑپ رہا تھا جیسے اسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ میں نے اس پر تحقیر آمیز نگاہ ڈال کر ویرا کی طرف دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ اس نے مجھے فیل کی جیب سے پستول نکالتے دیکھا تھا اور اگر وہ اسے بچانا چاہتی تو عین وقت پر جھپٹ کر اس کا پستول پر قبضہ کر سکتی تھی، لیکن وہ یوں انجان بن رہی تھی جیسے اس نے فائر کے دھماکے سے پہلے کچھ بھی نہ دیکھا ہو۔ اس وقت میرا سانس پھولا ہوا تھا، اعصاب پر سنسنی طاری تھی اور ذہن کچھ معاف سا ہو رہا تھا، اس لیے میری زبان سے ویرا کے بارے میں کوئی تلخ تبصرہ نکلنے ہی والا تھا کہ اس نے عین وقت پر آنکھیں نکالتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش کرا دیا اور میں جرجری لے کر دوبارہ اپنے حواس میں آ گیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ ویرا کچھ نہ جانتے ہوئے بھی شی کے مواصلاتی شعبوں سے خائف تھی اور اپنی تمام تر عملی ہمدردیوں کے باوجود زبانی طور پر غیر جانبدار رہنا چاہتی تھی۔ فیل احمق تھا اور میں احمق نہیں ہوں، اسی لیے اس کا پستول میرے ہاتھوں چلا ہے۔ میں مسلح ہوتا تو خود اسے اپنے قریب نہ آنے دیتا۔ میں نے صورتحال کا اندازہ کرتے ہی برجستہ جواب دیا، اور اب تم بھی آئندہ مجھے نہ دھمکا سکو گی۔ اپنا پستول نیچے گرا دو۔ اس وقت تک فیل کا بدن تڑپ تڑپ کر ساکت ہو چکا تھا۔ فیل کے انجام پر مجھے دکھ ہے، مگر وہ واقعی ایک احمق بل فائٹر تھا۔ مجھے تم اپنی دھمکیوں سے معروب نہیں کر سکو گے۔ ہمت ہے تو چلا دو گولی مجھ پر۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہی کام مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ تم میری دوست ہو یا دشمن۔ اگر یوں ہی اپنا قیدی بنانا تھا تو فلیٹ سے حوالہ تو اور پھر وہاں سے فرار کا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب چاہتی اپنا قیدی بنا سکتی تھی۔ مجھے خود علم نہیں تھا کہ تم حوالات سے فرار ہو کر کدھر گئے ہو۔ وہ مصالحانہ لہجے میں بولی، تم جن لوگوں کے قیدی ہو ان لوگوں کو میں جواب دہ ہوں، لیکن مجھے قطعی علم نہیں تھا کہ تم یہاں قید ہو۔ پھر یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ انجانے میں یوں دوسری بار سامنا ہوا ہے، وہ سنجیدگی کے ساتھ
بولی سنا ہے کہ شام میں شون میں کارتھی کے مکان میں تم ہی چھپے ہوئے تھے اور میرے آدمیوں کا محاصرہ توڑ کر نکل بھاگے تھے۔ اوہ تو وہ تمہارے آدمی تھے، میں نے مصنوعی حیرت کے ساتھ کہا۔ بہت سخت مقابلہ تھا، مقدر ہی یاور تھے کہ بارود کی برسات میں ہم صحیح سلامت نکل جانے میں کامیاب ہو گئے، اور اب میں یہاں سے ایک قیدی کو لے جانے کے لیے آئی تھی، مگر بتایا گیا تھا کہ یہاں 2 میں سے ایک قیدی سرکش ہے، اسی کو ساتھ لے جانا ہے۔ وہ بولی یہ کیسے پتا چلتا کہ ہم میں سے کون سرکش ہے؟ میں نے سوال کیا۔ زخمی قیدی کو یہیں چھوڑنا تھا، ظاہر ہے تمہارا ہاتھ زخمی ہے، لہذا سلطان میرا مطلوبہ آدمی ہے۔ اس نے کہا اس کے باوجود دشواری ہوتی تو حسب ضرورت ماسٹر بیڈ روم میں کسی ذریعے سے ہدایت مل سکتی تھی، لیکن میں اس کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ میں سب کچھ مان سکتا ہوں، لیکن یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ شام کے بعد دوسری بار تم کو بے خبر رکھ کر یہاں میرے مقابل لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا تم شی میں اتنی بھی بے وقت نہیں ہو کہ تمہیں اس طرح کسی بھی بے وقت مہرے کی طرح استعمال کیا جا سکے۔ معاملات بڑوں کے ہاتھوں میں ہوں تو اس سے زیادہ عجیب واقعات جنم لے سکتے ہیں۔ تم اب تک یہی اندازہ نہیں لگا سکے کہ اس وقت کس کے قیدی ہو۔ وہ قدرے ترش لہجے میں بولی اگر تم پیٹرانچ کو اپنا بڑا سمجھتی ہو تمہارا خیال درست ہے۔ میں نے ڈکٹا فون پر سنانے کے ساتھ ویرا کو ٹٹولنے کی نیت سے کہا کیونکہ جیمی لائٹ نے مجھے اپنا وہ مفروضہ نام استعمال کرنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ پیٹرانچ ویرا متنفر امیز انداز میں ہونٹ سکوڑ کر بولی اس بہروپیے کو تو میں اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ اسے شی کے تنظیمی ڈھانچے میں کوئی بھی مقام دوں۔ وہ کرائے کا ٹٹو ہے اور معاوضے پر اکثر شی کے لیے عارضی کام سر انجام دیتا رہتا ہے۔ بدقسمتی سے میں اسے کرائے کے ٹٹو کا قیدی ہوں۔ میں نے استزائیہ لہجے میں کہا۔ مجھے حیرت تھی کہ ویرا پیٹرانچ سے واقف ہونے کے باوجود اسے جیمی لائٹ کی حیثیت سے پہچاننے سے قاصر تھی، جبکہ پیٹرانچ کے چہرے کا ایک ایک نقش لائٹس کاٹیج میں ملنے والی جیمی لائٹ کی تصویر سے مشابہ تھا۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، ویرا پر اعتماد لہجے میں بولی۔ اسے تمہارے اغوا کے سلسلے میں استعمال کیا گیا ہوگا، مگر تم اس کے قیدی نہیں ہو سکتے۔ وہ بیچارہ تو سرکس کا ایک بانڈ ہے جو برسوں وضع میک اپ کر کے اسٹیج سے لوگوں کو ہنساتا رہا ہے اور اپنی چال بازیوں کے بل پر چھوٹے موٹے جرائم بھی صفائی کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ اس کی اتنی زیادہ کوئی وقت نہیں ہے۔ تم کبھی اسے اسٹیج پر دیکھا تھا؟ دیکھا نہیں، لیکن ہر ایک سے اس کے ماضی کے بارے میں بھی یہی ایک کہانی سنی ہے، اور وہ مجھے بہت کامیابی کے شو اپنا چہرہ بدل سکتا ہے۔ میں دل ہی دل میں جیمی لائٹ کی عیاری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ شی کی نچلی صفوں میں شامل رہنے کے لیے اس نے پیٹرانچ کے نام سے اپنے بارے میں ایسی مفروضہ کہانیاں پھیلائی ہوئی تھیں کہ اس پر شی کا سربراہ ہونا تو کجا کچھ ذمہ دار رکن ہونے کا بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا، جبکہ میں اسے بہت قریب سے اس کے اصل چہرے میں جیمی لائٹ کی حیثیت سے پہچانا تھا۔ پیٹرانچ اسی قدر حقیر اور نکارا آدمی ہے تو اس کی رسائی شی کسی ٹرانسمیشن سسٹم تک بھی نہ ہونی چاہیے۔ میں نے چیلنج کرنے والے لہجے میں سوال کیا۔ جس ٹرانسمیٹر پر پیٹرانچ کی آواز سنائی دے جائے سمجھ لو کہ اس کی تباہی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ پورے اعتماد تھا، یعنی وہ پورے خلوص کے ساتھ وہی کچھ کہہ رہی تھی جو اس کے دل میں تھا۔ پھر یہاں 2 لاشوں کی پوجا کرنے کے بجائے میرے ساتھ ماسٹر بیڈ روم میں چلو اور اپنے مطلوبہ آدمی کے بارے میں کسی سے تصدیق کرنے کی کوشش کرو، سب کچھ خود بخود واضح ہو جائے گا۔ میں نے کہا ضرور چلو، مگر یہ لاشیں وہ سوچ میں پڑ گئی، ہماری واپسی تک کہیں نہیں بھاگیں گی، تم خوابگاہ میں تو چلو۔ میں نے اصرار کیا۔ تم چوگد ہو، وہ چڑھ کر بولی، مجھے اب ان کو ٹھکانے لگانے کا انتظام بھی کرنا ہے، چلو یہ بھی دریافت کر لوں گی۔ مجھے اجازت ہو تو اپنے زخم کی مرہم پٹی کر لوں۔ سلطان شاہ نے ہمیں وہاں سے روانگی پر آمادہ پا کر مسمی آواز میں سوال کیا، اسے اجازت ہے، لیکن یہ سمجھا دو کہ یہ کسی شرارت کے بارے میں ہرگز نہ سوچے، ورنہ میرا رویہ بہت سخت اور 2 ٹوک ہوگا۔ ویرا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، تم مطمئن رہو، ہماری دشمنی تمہارے ساتھیوں سے تھی، ان کے مر جانے کے بعد تمہیں ہم سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ میرے اور تمہارے مراسم کا سلطان شاہ بھی لحاظ کرتا ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ مطمئن نظر آنے لگی۔ سلطان شاہ کے ٹوکنے پر مجھے دل ہی دل میں شرمندگی ہوئی تھی۔ ویرا سے گفتگو میں مصروف ہو کر میں اس کے زخم کو یکسر فراموش کر بیٹھا تھا۔ میں نے زخم صاف کرنے میں اس کی مدد کرنا چاہی، لیکن وہ اتنا ہلکے دل نہیں تھا۔ اسے صورتحال کی نزاکت کا پورا احساس تھا۔ پھر گولی نے اس پنڈلی کی ہڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ گوشت پھاڑتی ہوئی گزر گئی تھی، لہٰذا اسے اس کی خوابگاہ کے
دروازے پر چھوڑ کر میں ویرا کے ساتھ ہو لیا۔ سلطان شاہ میرے اور تمہارے کون سے مراسم کا لحاظ کرتا ہے؟ راستے میں ویرا متجسس لہجے میں انگریزی میں وہ نازک سوال کر ہی بیٹھی۔ اسے معلوم ہے کہ ہم خلوت میں بھی ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، میں نے دھیمی اور پرخیال آواز میں کہا۔ مجھے خود اندازہ نہیں کہ تمہارے اور غزالہ کے درمیان میری کیا حیثیت ہے، لیکن سلطان شاہ اس بات کا شاکی ہے کہ میرے دل میں غزالہ کا خیال دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس کی گمشدگی کی وجہ سے تم یہ خلاب پور کر رہی ہو۔ کیا یہ درست ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں اشتیاق سمٹ آیا تھا، پھر وہ فوراً ہی سنبھل گئی۔ شاید اسے اپنی آواز سنے جانے کا خیال آ گیا تھا۔ اس کی آواز یک بیک احتجاجیہ ہو گئی۔ میرا نام ویرا ہے ڈینی ڈارلنگ۔ اس دنیا میں مرد خود کو شاہ سمجھتے ہیں اور لڑکیاں ان کی خواہشوں کی غلام تصور کی جاتی ہیں، مگر میں مردوں کو کھلونا سمجھتی ہوں اور ہر کھلونے سے بہت جلد اس قدر اکتا جاتی ہوں کہ کچھ عرصے بعد ذہن میں دور تک اس کی شناخت بھی باقی نہیں رہتی۔ مجھے تم اپنے عشق کے جال میں نہیں پھانس سکو گے۔ بس جب تک تمہیں پسند کرتی ہوں تھوڑی سی ڈھیل دیتی رہوں گی، وہ بھی صرف اس لیے کہ میرے بڑوں نے تم کو اس عمارت کا شریف قیدی قرار دیا ہے۔ مجھے سوچنا پڑے گا، میں نے اداس لہجے میں کہا۔ شاید جسموں کی بھول بھلیوں سے گزرنے والے راستے مجھے آخر میں غزالہ ہی کے نام تک پہنچا دیں، کیونکہ وہ ایک مشرق کی لڑکی ہے جو نہ خود کھلونا بن سکتی ہے اور نہ کسی اور کو اپنا کھلونا سمجھنے کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ مشرق کا تانا نہ دو، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ میں تمہارے ملک میں برے لوگوں کے ساتھ کافی دن گزار چکی ہوں۔ کھلونے وہاں بھی بکتے ہیں، بلکہ بہت سستے بکتے ہیں اور بے جوڑ بکتے ہیں۔ ویری گڈ ویرا ڈارلنگ۔ ہمارے خوابگاہ میں گھستے ہی سبک چوبی صوفے کے نچلے حصے سے تحسین امیز ریڈیائی آواز ابری اور ویرا کی بات ادھوری رہ گئی۔ تم نے طبیعت خوش کر دی۔ دوسری طرف سے پیٹرانچ یا جمی لائٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تمہارے خیالات بہت واضح اور قابل قدر ہیں، مگر یہ بری بات ہے کہ تمہارا عمل اتنا واضح نہیں ہے۔ تم الو کے پٹھے کون ہوتے ہو میرے معاملات میں دخل دینے والے؟ ویرا اس کی آواز پہچانتے ہی ایک دم بھڑک اٹھی۔ میں تمہارا خادم پیٹرانچ ہوں مائی ڈیئر بیبی۔ اس کی آواز چڑھانے والی ہو گئی تھی، اور اس وقت تمہیں جو کام سونپا گیا ہے اس کے لیے تم براہ راست مجھ ہی کو جواب دہ ہو۔ میں اپنے اوپر کسی گھٹیا بانڈ کی بالادستی تسلیم نہیں کرتی۔ ویرا کی برہمی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تمہیں اس ہائی چینل ٹرانسمیٹر پر گدھے کی طرح رینکنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ شاید اسی نے جس پر تم زبردستی اپنا باپ ہونے کا الزام لگاتی پھرتی ہو، کیونکہ شی کے تمام فیصلوں کی آخری ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے۔ ڈینی کو پکڑنے کے لیے داؤد اور گروپ 9 کی ناکامی کے بعد تم بھی شام میں جھاگ مار کر واپس آ گئیں، تو تمہارے بڑوں نے اس کام کے لیے میری خدمات حاصل کی اور میں نے مختصر سی مدت میں ان دونوں کو مقررہ ٹھکانے پر پہنچا دیا۔ جب تک میں ان دونوں کو کسی کے چارج میں نہ دوں اس مہم کا سربراہ میں ہی رہوں گا، اور اسی حیثیت میں اس وقت تم سے مخاطب ہوں۔ ویرا اسے پیٹرانچ سمجھ کر اس کی تصدیق کر رہی تھی، مگر میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا تھا۔ میرے لیے باپ بیٹی کی وہ گفتگو سخت حیر انگیز تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے جمی لائٹ دانستہ ویرا کو چڑھا کر گالیاں کھانے پر تلا ہوا ہے۔ میری دانست میں اس کا واحد سبب یہ تھا کہ ان دونوں کے مابین جو بھی رشتہ تھا وہ مذہب، اخلاق اور قانون کی ساری حدود سے ماورا تھا، اس لیے گفتگو میں بھی وہی رنگ غالب تھا۔ شاید شہر کے سب لوگ مر گئے ہیں جو تم سے کام لینے کی نوبت آ گئی۔ ویرا کا لہجہ زہریلا تھا۔ مگر تم اس ٹرانسمیٹر پر مجھ سے مخاطب ہو، جس پر کوئی خارش زدہ کتا بھی بھونکنے لگے تو میں جواب دینے پر مجبور ہوں گی، اس لیے جو پوچھنا ہے بلا توقف پوچھتے چلے جاؤ۔ پہلی بات کہ تم نے ایڈی کے قتل کے بعد فل کو دانستہ کیوں قتل کرایا؟ تم سامنے ہوتے تو اس الزام تراشی پر تمہارا منحوس چہرہ نوچ لیتی۔ ویرا پھر چراغپا ہو گئی۔ مجھ سے بات کرنا ہے تو ہوش میں رہ کر کرو، ورنہ خاموشی سے ڈیکٹا فون پر سن گن لیتے رہو۔ مجھے کیا ضرورت تھی اسے مروانے کی؟ تم نے سنا نہیں کہ وہ ایک گونسے میں ڈینی کا بیجا ناک کے راستے بہا کر مجھ پر اپنی طاقت کی داغ بٹھانا چاہتا تھا، اور میرے سمجھانے کے باوجود باز نہ آیا۔ زیادہ طاقت عقل پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ تمہاری چلاکی نہیں سمجھ سکا۔ جبکہ میں تمہارا مقصد بھانپ گیا تھا، تم بظاہر اسے روک رہی تھیں، لیکن در حقیقت اس کی انا کو ابھار کر اسے مقابلے پر اکسا رہی تھیں۔ تم اس مہم کے سربراہ ہو، لہذا اپنی رپورٹ کے ساتھ میری اور اس گفتگو کا ٹیپ بھی بھیج دینا۔ میرے بڑے خود فیصلہ کر لیں گے کہ میری نیت کیا تھی۔ میں کوئی ٹیپ کہیں نہیں بھیجوں گا، اپنے معاملات کی تم سے خود وضاحت چاہتا ہوں۔ تمہارا
تمہارا کوئی معاملہ نہیں۔ ویرا نے سرد مہری کے ساتھ جواب دیا، کرائے کے لوگوں کو جواب دینا میری توہین ہے، جن کا معاملہ ہے وہی مجھ سے باز پرس کا حق رکھتے ہیں۔ تمہارے دل میں ڈینی کے لیے نرم گوشہ موجود ہے، وہ میرے اسی سوال پر انکار کر رہی تھی مگر پیٹرانچ کے استفسار پر چڑ گئی۔ ہاں ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اس پر بھروسہ نہ ہونے کے باوجود میں اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہوں، تم کیا بگاڑ سکتے ہو میرا؟ اور میرے لیے جیمی لائٹ نے وہ سوال ایک باپ کے جذبے کے ساتھ کیا تھا، سامنے ہوتے تو سینڈل ہاتھ میں لے کر جواب دیتی۔ ویرا نے اسے ایک مرد کا روایتی سوال سمجھ کر تلخ لہجے میں جواب دیا۔ چوبی صوفے میں پوشیدہ سپیکر پر پیٹرانچ کے ایک گہرے سانس کی آواز ابری، شاید وہ ویرا سے اتنے تلخ جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ خود عجیب سی ذہنی کیفیت سے دوچار تھا اور اس نے خود ہی ویرا سے اپنے تعلق کو اپنے لیے سہانے روح بنایا ہوا تھا۔ اگر ویرا اپنے دعوے میں جھوٹی تھی تو وہ جیمی لائٹ جیسے سانگ دل کے لیے بہت آسان تھا کہ اپنی ذات کو بدنامی سے بچانے کے لیے وہ خاموشی کے ساتھ مدتوں پہلے ویرا کو ٹھکانے لگوا دیتا۔ ایمی فرانسس جیسی تنہا اور مجبور لڑکی کے بارے میں اپنا شفاقانہ فیصلہ صادر کر کے جیمی لائٹ نے مجھے اپنی شکی القلبی واضح کر دی تھی، لیکن دوسری طرف وہ اپنے اور ویرا کے رشتے کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب میں نے ویرا کے دعوے کے سلسلے میں اس سے سوال کیا تو وہ برہم ہو گیا تھا اور اس وقت بھی وہ براہ راست ویرا سے ہم کلام ہونے کے باوجود اسے یہ تک بتانے پر آمادہ نہیں تھا کہ وہ پیٹرانچ نہیں بلکہ جیمی لائٹ تھا۔ پیٹرانچ بن کر وہ ویرا سے گالیاں کھا رہا تھا، شی کے معاملات میں اسے ضرورت سے زیادہ ڈیل دیتا رہا تھا اور ویرا کو باخبر کیے بغیر یہ امید بھی کر رہا تھا کہ وہ خود ہی اپنے رویے کی اصلاح کر کے محض چھٹی حص کے سہارے اس کا احترام کرے گی۔ وہ عجب صورتحال تھی، وہ چاہتا تو ویرا کے سامنے اپنی حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سارا معاملہ ختم کر سکتا تھا۔ باپ کو سامنے پا کر برسوں کی ترسی ہوئی ویرا خود اس کے سینے سے لگ جاتی، لیکن وہ ویرا سے الگ رہتے ہوئے بھی ہر لمحے اس کی نگہداشت کرتا رہتا تھا۔ وہ جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، اس کی اپنی ایک مخصوص سوچ تھی۔ وہ ویرا کو شفقت پدری نہ دینے کے باوجود اسے اپنا جانشین بنانے کے لیے کوشاں تھا۔ اس راہ میں ویرا کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اس کا لڑکی ہونا تھا، مگر جیمی لائٹ نے ڈان مرسیانو کے گنونے کردار میں ویرا سے قریب ہو کر اسے ایسے بامعاوضہ تجربات سے دوچار کیا تھا کہ اب ویرا بالکل بے حجاب ہو چکی تھی۔ اس کے نزدیک اس کا عورت ہونا یا نہ ہونا یکساں تھا، کیونکہ اس کی ذات سے ڈان مرسیانو نے وہ جوہر ہی کھرچ کر صاف کر دیا تھا جس کی بنا پر عورت اپنے عورت ہونے پر سدا ناز کرتی ہے۔ وہ باپ تھا مگر خود کو باپ کہلوانے پر آمادہ نہیں تھا۔ ویرا اپنی ولدیت کی متلاشی تھی اور کوئی اسے اپنی بیٹی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان دونوں کے تعلق کی درمیانی کڑی اس قید کے دوران میں میرے ہاتھ آ چکی تھی، مگر جیمی لائٹ کے قہر کے خوف سے میں اپنی زبان بند رکھنے پر مجبور تھا۔ یہ میری بد نصیبی ہے ویرا کہ تم مجھ سے اتنی متنفر ہو۔ سینہ چیر کر دیکھو تو تم پیٹرانچ کے دل میں اپنے لیے بہت جگہ پاؤ گی۔ جیمی لائٹ کی آواز سپاٹ ہو گئی۔ کبھی تمہارا سینہ چیر سکی تو تمہارا دل چیل کبوں کو ہی کھلاؤں گی۔ مجھے تم جیسے نکمے اور نکارا آدمی کے دل میں بسنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرے لیے ڈینی ہی کافی ہے۔ مجھے بھی تم سے عشق نہیں ہے، بس چڑھانے میں لطف آتا ہے۔ پیٹرانچ کا لہجہ یک بیک شوخ ہو گیا۔ اب تم فوراً سلطان شاہ کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دو تاکہ میں اپنے دوسرے کام بھی کر سکوں، اور اگر میں ڈینی کو بھی ساتھ لے جانا چاہوں میں تمہیں نہ روک سکوں گا، لیکن میری ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ وہ لوگ ڈینی کے بغیر مجھے ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے، تم ان سے اچھی طرح واقف ہو۔ اور لاشوں کا کیا ہوگا؟ ویرا نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ تم انہیں بھول جاؤ، مردوں کی دیکھ بھال بھی میرے ہی معاہدے میں شامل ہے، لیکن میں یہاں تنہا نہیں رہ سکتا۔ میں نے پہلی بار دخل اندازی کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ شٹ اپ! پیٹرانچ کی آواز ایک دم گراہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ تم یہاں مہمان نہیں، میرے قیدی ہو۔ ایسی صورت میں ویرا میرے ساتھی کو یہاں سے نہ لے جا سکے گی۔ اس کی کلا بازی پر مجھے بھی یک تاؤ آ گیا۔ میرے اور اس کے لاکھ اختلافات صحیح، مگر تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکو گے۔ پھر تم دونوں کو یہیں ٹھکانے لگوانا ہوگا۔ میں تمہیں زندہ رکھنے کا پابند نہیں ہوں۔ پیٹر کی سرد اور بے رحمانہ آواز ابری۔ وہ لوگ صرف تمہاری بازیابی میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں تمہارے زندہ یا مردہ ہونے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ پھر شاید ویرا کے لیے ایمی کی کہانی
کہانی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی۔ میں نے دھمکی دی، تمہارا حشر عبرت ناک کر دوں گا۔ غضبناک آواز سنائی دی، ایمی ایک حادثے میں مر چکی ہے، اگر تم نے دوبارہ اس کا نام لیا تو میرے عتاب سے نہ بچ سکو گے۔ موت سے زیادہ عبرت کسی انجام میں نہیں ہوتی اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے تم ڈینی کا بال بھی بیکا نہ کر سکو گے، ویرا بولی۔ اور اب میں ایمی کی کہانی ضرور سننا چاہوں گی۔ تم ڈینی کو نہیں روک سکتے، اس کا مطلب ہے تم بغاوت پر آمادہ ہو۔ میں تمہاری وفادار کب تھی جو اب بغاوت کروں گی، ویرا نے ترش لہجے میں کہا اور میرے شانے پر ہاتھ مار کر خاموشی کے ساتھ وہاں سے کھسکنے کا اشارہ کیا۔ یہ معاملہ اب شیش سے ہٹ کر میرے اور تمہارے درمیان آ گیا ہے۔ جمی لائٹ یا پیٹرانچ کی مشتعل آواز سنائی دی، اور میں تمہاری رپورٹ کیے یا ان لوگوں کو درمیان میں لائے بغیر خود تم سے نپٹوں گا۔ مجھے تمہاری مردانگی اور زبان پر بھروسہ نہیں ہے، کاش تم اپنے اس عہد پر قائم رہ سکو۔ ویرا وہ الفاظ ادا کرتے ہوئے میرے پیچھے خوابگاہ سے نکل آئی۔ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا اور اسے کچھ بتانا بھی چاہتا تھا، لیکن وہ اچانک ہی بہت زیادہ محتاط اور عجلت میں نظر آنے لگی تھی۔ اس نے اشارے سے مجھے بالکل خاموش رہنے کی ہدایت کی تھی۔ ہم دونوں تیزی کے ساتھ سلطان شاہ تک پہنچے اور اسے بھی خاموشی سے اپنے ساتھ لے کر اس قید خانے سے نکاسی کے راستے کی طرف ہو لیے۔ وزنی چوبی دروازہ مقفل تھا۔ ویرا اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ اس راستے سے گزر کر اندر داخل ہوئی تھی اور دو ہی ساتھیوں کو واپس لے جا رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے ہمراہ آنے والے اندر پہنچنے کے بعد زندگی کی حرارتوں سے محروم ہو چکے تھے اور ہمیں قید سے رہائی مل رہی تھی۔ ویرا نے مخصوص انداز میں ٹھہر کر پہلے 3 مرتبہ پھر 5 مرتبہ اس چوبی دروازے پر اپنی پوری ہتھیلی کی ضرب سے دستک دی تھی اور دروازہ فوراً ہی یوں کھل گیا تھا جیسے ان دستکوں سے کوئی مشینی نظام متحرک ہو گیا ہو۔ دروازے سے باہر چمکتے ہوئے آسمان پر نظر پڑتے ہی میں نے بے اختیار کئی گہرے سانس لیے اور دروازے سے گزرنا چاہا، لیکن چست لباس میں ملبوس 2 مسلح محافظوں نے میرا اور سلطان شاہ کا راستہ روک لیا۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں عجیب ساخت کی فولادی چابیاں تھیں اور دوسرا اپنے شانے سے لٹکی ہوئی سب مشین گن اتار چکا تھا، اور ان دونوں کی اشتباہ آمیز نظریں ہم پر جمی ہوئی تھیں۔ ہٹ جاؤ، ویرا نے ان دونوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کو میں اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں، مگر مادام ہمیں بتایا گیا تھا کہ تم ایک کو ساتھ لے جاؤ گی، دوسرا یہیں رہے گا۔ چابی والے سفید فام نے محتاط اور مؤدبانہ لہجے میں ویرا کو آگاہ کیا۔ پھر تمہارے ساتھ آنے والے بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تو کیا یہاں سے جانے کے لیے مجھے تم دونوں کو پوری رپورٹ دینا پڑے گی؟ ویرا نے برہمی کے ساتھ سوال کیا۔ تم جانتی ہو کہ ہمیں ہدایت سے سرے منہ انحراف کی بھی اجازت نہیں ہے، وہی کلید بردار معذرت خواہانہ لہجے میں بولا۔ ہمیں تو یہ بھی علم نہیں کہ تم کو کسے لے جانا اور کسے چھوڑنا تھا، بات صرف تعداد کی ہے۔ ویرا نے غصیلے انداز میں اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بند مٹھی میں کوئی چیز نکال کر ان کے سامنے کر دی، جسے دیکھتے ہی وہ رکوع کے انداز میں اس کے سامنے جھکتے چلے گئے اور اس نے اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی چیز دوبارہ اسی رازدارانہ انداز میں واپس اپنی جیب میں ڈال لی۔ ہم دونوں ان کے سیدھے ہونے کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گئے، مگر میرے دل میں اس چیز کے بارے میں تجسس جاگ اٹھا تھا جسے دیکھتے ہی محافظوں کا رویہ بدل گیا تھا۔ وہ چاروں طرف سے چٹانوں میں گھرا ہوا کوئی بہت ہی محفوظ اور پراسرار مقام تھا، جہاں تحت نظر اس ہولناک قید خانے کے علاوہ کوئی عمارت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس عمارت کی بیرونی ساکھ چوکور اور بالکل سیدھی تھی۔ اس کے ایک طرف مختصر سا باغ تھا اور کافی جگہ چھوڑ کر کنکریٹ کی 3-4 فٹ اونچی دیوار پر چاروں طرف آہنی جنگلے نصب تھے جنہوں نے احاطے کی صورت اختیار کر لی تھی۔ وہیں کچھ فاصلے پر مکمل آہنی باڈی والی بند لینڈ روور کھڑی ہوئی تھی، جس میں شاید ویرا وہاں تک آئی تھی۔ سیاہ لینڈ روور کے ٹائر اور باڈی کا نچلا حصہ دھول میں اٹا ہوا تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس عمارت تک رسائی کے لیے گاڑی میں کافی دیر تک کچے راستے پر سفر کیا گیا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ جب ویرا لینڈ روور کے دروازے کا قفل کھول رہی تھی تو میں اپنے اس سوال کو نہ روک سکا۔ یہ عمارت عرف عام میں ڈیلٹا کیمپ کہلاتی ہے، وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے بولی، اور میں دوسری طرف سے گھوم کر پسنجر سیٹ پر پہنچ گیا۔ سلطان شاہ نے عقبی نشست سنبھال لی تھی۔ اس کا مصرف کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک مصرف تو تم بھگت ہی چکے ہو، اس نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میں بھی یہاں دوسری بار آئی ہوں، پہلی مرتبہ یورپ کے نمائندوں کے اجلاس میں شرکت کرنے آئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ عام دنوں میں یہاں کچھ اور بھی ہوتا ہو۔ تم نے محافظوں
چیزوں کو جیب سے کیا چیز نکال کر دکھائی تھی وہ میری نئی دریافت ہے اور ہر بڑے کی شناخت کا ذریعہ ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنی جیب سے ایک طلائی سکہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا، جس کے دونوں طرف چاندی سے ابری ہوئی ایک حسین انسانی آنکھ ڈلی ہوئی تھی۔ طلائی سکے کے دونوں طرف انسانی آنکھ اس قدر بھرپور اور مکمل انداز میں ڈلی ہوئی تھی کہ اس کی ایک ایک پلک تک نمایاں تھی، اور ڈائی کاسٹنگ کہے بغیر مہارت سے اس قدر یکساں نقاشی کرنا انسانی بساط سے باہر معلوم ہوتا تھا۔ سکے کے پس منظر پر سفید آنکھ دور ہی سے نمایاں طور پر نظر آ سکتی تھی۔ میں نے تفصیلی جائزہ لے کر وہ سکہ اپنی جیب میں ڈالا تو ویرا بری طرح تلملائی تھی۔ اس نے سکہ واپس لینے کے لیے مجھ سے بہت بحث کی، مگر میں کسی برے وقت کے لیے اس تلسماتی سکے کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کا فیصلہ کر چکا تھا، لہٰذا ویرا کو ہار ماننا ہی پڑی۔ وہ ہمیشہ سے ایسے سکوں کے بارے میں سنتی آئی تھی جن کو حاصل کرنے والے شی میں آئی مین کہلاتے تھے، مگر ویرا بھی اس مقام پر نہیں پہنچی تھی کہ خود بھی ایسے سکے کی مالک ہوتی، لیکن داؤد کو ہلاک کرنے کے بعد اسے خوش قسمتی سے اس کی جیب سے وہ نقرئی آنکھ مل گئی تھی۔ ویرا کا خیال تھا کہ داؤد کو گروپ 9 کی سربراہی کے ساتھ ہی وہ سکہ عطا کیا گیا تھا تاکہ وہ کسی بھی مرحلے پر اپنے اختیارات میں کمی کے احساس میں مبتلا نہ ہو، ورنہ یورپ سے باہر شی کے اراکین میں اس خفیہ شناخت کا رواج نہیں تھا۔ اس سکے کے مالک آئی مین سے شی میں کسی کو کوئی دوسری شناخت طلب کرنے کا اختیار نہیں تھا، اور جو ایسی جسارت کا مرتکب ہوتا اسے آئی مین اپنی مرضی کے مطابق مواخذے کے کسی خوف کے بغیر قتل بھی کر سکتا تھا۔ اس شناختی سکے کی اہمیت کے پیش نظر میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہونا لازمی تھا کہ داؤد کی موت کے بعد شی کی طرف سے گمشدہ سکے کی تلاش میں بھرپور کوشش کی گئی ہوگی، جس میں ناکامی کے بعد شی کے سربراہوردہ لوگوں کو یہ یقین ہو گیا ہوگا ان کا ایک شناختی نشان شی سے باہر کسی کے قبضے میں چلا گیا ہے، جو اس کی اہمیت سے واقف ہونے کے بعد کسی بھی وقت اسے شی کے طے شدہ مفادات کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ داؤد کی موت بلکہ اس کی سلور آئی کی گمشدگی کے بعد ہی تمہارے تلاش کی مہم میں شدت آئی ہے۔ وہ لوگ داؤد کی موت کو تم سے منسوب کر رہے ہیں اور اسی کی بازیابی کے سلسلے میں تمہارے خلاف ڈکیٹی کا سکینڈل کھڑا کیا گیا تھا تاکہ تمہیں پکڑ کر سلور آئی کے بارے میں باز پرس کی جا سکے، اس نے میرے سوال پر کہا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔